ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ رب العزت نے انسان پر صرف یہ احسان نہیں کیا کہ اس کو پیدا کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے سکون اور اس کی راحت کے تمام بندوبست کر کے بھی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ انسان کی تمام ضروریات اور اس کی تمام خواہشات کا خیال بھی رکھا ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سکون اور راحت کے لیے جو اسباب مہیا کیے ہیں ان میں ایک میاں بیوی کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی راحت اور اس کے سکون کے لیے بیوی کا بندوبست کیا ہے اور خاتون کے لیے اس کے شوہر کا انتخاب کیا ہے، اور بڑا مقدس اور پاکیزہ تعلق اللہ نے دونوں میاں بیوی کے درمیان قائم کیا ہے۔ ایسا پاکیزہ اور ایسا مطہر تعلق اس کی دنیا میں، دنیا کے کسی مذہب میں اس کی مثال تک نہیں ملتی۔ جس طرح کا پاکیزہ تعلق اللہ رب العزت نے
میاں بیوی کے درمیان قائم کیا ہے۔ سورہ روم میں اللہ رب العزت نے اس تخلیق کو اپنی قدرت بھی کہا ہے، اپنا احسان بھی کہا ہے، اپنا فضل بھی کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، لوگوں یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ رب العزت نے تمہاری جانوں میں سے تمہاری بیویاں بھی پیدا کی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، تاکہ تمہیں راحت مل سکے۔ اور یاد رکھیں یہ ایسا سکون اور ایسی راحت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے پاس ہوں، اگر اس کے پاس بیوی نہیں ہے تو اس کے پاس سکون نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہارے سکون کا بندوبست کیا۔ دنیا کی نعمتیں کیا ہیں؟ جنت کی نعمتوں سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جنت کی نعمتیں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بڑی عزتوں سے بڑے وقار کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا تھا۔ خلقہ اللہ بیدیہ، اللہ نے دونوں ہاتھوں سے جناب آدم کو پیدا کیا اور پھر اس کی عزت اور اس کے اکرام کے لیے فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا۔ جو کروڑ ہاں سجدے کر چکے تھے ان کو کہا میرے آدم کی عظمت و رفت کو سلام پیش کرو، اور اس کے سلام کا یہ طریقہ تھا کہ اس کے لیے تعظیمی سجدہ کرو۔ اس وقت جائز تھا، یہ شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدے کی حرمت آئی ہے۔ تو بڑی عظمتوں سے نوازا تھا اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو، پھر جنت میں داخل کر دیا، جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے پیش کر دی۔ جہاں چاہو تم کھاؤ اور پیو، جس نعمت کو مرضی استعمال کرو، وہ ہر نعمت ان کو میسر تھی، لیکن ان کو بھی جنت میں سکون اس کی بیوی کے بغیر میسر نہیں تھا۔ جنت کی اعلیٰ نعمتوں میں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کا یہ کتنا بڑا احسان ہے، جس کو اللہ اپنی قدرت گردان رہا ہے کہ یہ میری قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ آدم علیہ السلام کو جنت میں سکون مل سکے، اس کی راحت کا بندوبست کیا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ بڑا پاکیزہ، بڑا مقدس اور یہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی بالغ کو بغیر نکاح کے زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دی، کہ بغیر نکاح کے وہ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو خطاب کیا، یا معاشر الشباب تزوجوا، اے جوانوں تم شادیاں کرو، کیونکہ اس سے نظریں جھک جاتی ہیں، انسان کے اندر عفت آ جاتی ہے، انسان کے اندر پاک دامنی آ جاتی ہے، انسان کا دامن پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر طہارت پیدا ہو جاتی ہے، بڑا پاکیزہ اس کو ایک روحانیت میسر آ جاتی ہے۔ تزوجوا، شادی کا حکم دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک دن بھی اپنی زندگی کا ایک دن بھی
बगैर निकाह के मैं बसर नहीं कर सकता एक दिन भी। तो ये बड़ा अजीम ताल्लुक है और बड़ा पाकीज़ा ताल्लुक है। जब ये कायम हो जाता है, जब ये जुड़ जाता है, तो इस्लाम ने इसकी हिफाजत की है। फिर इसको तोड़ने की इजाजत नहीं दी, फिर इसको इसके साथ खलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी, घरों को तोड़ने की इजाजत नहीं दी, इसको खेल तमाशा नहीं बनाया कि तुम शादी करो फिर उसको तोड़ दो, फिर करो और फिर उसको तोड़ दो। ये खेल तमाशा नहीं। शादी करो तो पूरी जिंदगी बसर करने के लिए शादी करो, उसमें नीयत जिंदगी भर का साथ होना चाहिए, पूरी जिंदगी के लिए यह ताल्लुक कायम होना चाहिए। इस्लाम ने फिर इसकी हिफाजत के बंदोबस्त किए कि ताकि यह टूटने ना पाए। इस्लाम ने खूब रगबत दी कि बहमी प्यार मोहब्बत से रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहमी प्यार और मोहब्बत को पैदा भी किया। अल्लाह फरमाते हैं कि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम राहत हासिल कर सको। वजाल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत को पैदा किया, बहमी मोहब्बत को, और ऐसी मोहब्बत कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये बदकार जोड़े, अय्याश जोड़े जो हराम ताल्लुक कायम कर लेते हैं, उन्होंने तो इस किस्म की मोहब्बत की कभी स्मेल भी नहीं पाई होती कि उनके अंदर इस किस्म की मोहब्बत हो, इस किस्म की उल्फत हो, इस किस्म का प्यार हो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ बीवी के दरमियान पैदा किया है। एक औरत से कोई आशनाई नहीं है, वो किसी और कबीले की है, वो किसी और खानदान की है, किसी और बस्ती की है, हत्ता कि किसी और मुल्क की है, लेकिन उसके साथ उसका अक़द हो गया है, उसका ताल्लुक, उसका निकाह हो गया है। अल्लाह उनके दरमियान ऐसी मोहब्बतें पैदा कर देता है, ऐसी उल्फतें पैदा कर देता है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अपनी कुदरत भी कहा है और अपना एहसान भी कहा है। वजाल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहब्बत भी रखी है और रहमत भी रखी है। रहमत का क्या मतलब कि जवानी हो या बुढ़ापा हो, सेहत हो या बीमारी हो, जोड़े में से किसी के साथ भी, वो जवानी में भी उनकी मोहब्बत होती है, बुढ़ापे में भी अल्लाह ने मोहब्बत को कायम रखा है, सेहत में भी और बीमारी में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मोहब्बत को और इस रहमत को कायम रखा है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से हमदर्दी करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। अल्लाह ने इन चीज़ों को पैदा किया है। आगे अल्लाह फरमाते हैं इन्न फी ज़ालिक लआयातिल लिकौमिन यतफक्करून, इन चीज़ों में, इस ताल्लुक में और इस जोड़े के अंदर अल्लाह फरमाते हैं बड़ी निशानियां हैं, लेकिन गौर व फिक्र कौम करने वाली कौम के लिए वो इस ताल्लुक को और इस तख्लीक को, अल्लाह के इस हुक्म को जो अल्लाह ने घर को जोड़ा है, इसी पर इंसान गौर करना शुरू कर दे तो फिर वो शुक्र अदा करता हुआ नहीं थकेगा। लेकिन गौर व फिक्र करने वाली कौम, तो ये बड़ा पकीज़ा ताल्लुक, इसको कायम रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहब्बतें पैदा की और प्यार पैदा किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई मिसाल नहीं मिलती बहम मोहब्बत करने वालों की दुनिया में। दो मोहब्बत का आपस में प्यार करने वाले, उनके अंदर कोई ऐसा जोड़ा नहीं जिसके अंदर अल्लाह ने इतनी मोहब्बत और इतना प्यार रखा हो, मिसल निकाह ही, जिस तरह निकाह करने से मोहब्बत पैदा होती है जोड़े के दरमियान। तो ये इस ताल्लुक को कायम रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिलों में उल्फतें और मोहब्बतें पैदा कर दी। फिर अपने बंदों को एक दूसरे के हुकूक बता दिए, खामद को बता दिया तेरी बीवी के क्या हुकूक हैं, तूने उनके साथ कैसे पेश आना है, डरा दिया पहले तो दोनों को। जब निकाह होता है, अक़द होता है, उस वक्त ही डरा दिया जाता है और वो आयात पढ़ी जाती हैं जिसमें
ڈرایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم ڈر جاؤ اللہ سے، حق کا تقاتی، جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم فرما بردار ہو۔ یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، پہلے یہ آیات سنائی جاتی ہیں کہ تاکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسروں کے حقوق کو ادا کر سکے، ایک دوسرے کے حق کو سمجھ سکے، ایک دوسرے کے تعلق کو پہچان سکے اور ان کے حقوق کو ادا کر سکے۔ صرف کوئی جانوروں جیسی زندگی نہیں ہے، انسان کو اللہ نے بڑی معیاری زندگی دی ہے، معیاری تعلق دیا ہے، اور خامد کے ذمے اس کی بیوی کے حقوق وضع کر دیے۔ کیا حقوق دیے؟ فرمایا جو خود کھاتے ہو اسی طرح کی غذا تم اپنی بیوی کو دو۔ یہ نہیں کہ خود مرغن غذائیں کھاتے پھرو باہر، اور گھر بیوی کے لیے اس کی ضروریات اور اس کے کھانے کے کوئی خیال ہی نہ ہو، اس کا کوئی بندوبست ہی نہ ہو۔ اسلام نے یہ حق دے دیا تاکہ اس کا دل جو ہے وہ اپنی طرف مائل ہی رکھے گا، اس کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوگی، اس کے دل میں کدورت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ نفرتیں، کدورتیں، دشمنیاں یہ اس تعلق کو توڑتی ہیں، گھروں کو آباد برباد کرتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے کہا جو خود کھاتے ہو وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ جس طرح کا لباس خود پسند کرتے ہو کہ اچھا لباس ہو، عمدہ لباس ہو، مہنگا لباس ہو، تو اس کے لیے بھی یہ پسند کرو۔ یعنی اسلام نے پورے حقوق کا جو پاسبانی کی ہے، اور اسلام نے کہا ہے تم اس پر کسی قسم کی زیادتی نہ کرو، کسی قسم کا ظلم نہ کرو، اسے تنگ نہ کرو، اور اسے طلاق لینے پر مجبور نہ کرو۔ اسلام نے پورے حقوق دے دیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے اور پوری امت کے سامنے مثال رکھ دی ہے کس طرح کی کا تعلق آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہوتا تھا، کس طرح کا معاملات آپ کے ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پہ جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے کر جاتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص بھی کوئی دعوت کرتا تو آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ میری بیوی کو بھی دعوت دے کہ میں اس کو بھی ساتھ لے کر چلوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا جو ہے خیال رکھا ہے اپنی بیویوں کا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہی سیریس نہیں رہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنس مکھ کے ساتھ ایک تعلق بسر کیا ہے آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ وہ مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے جہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ دیکھیں کیسا ماحول ہے، کیسا تعلق ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے، ہماری کیا رہنمائی دیتی ہے کہ کس طرح محبت اور تعلق سے پیش آنا چاہیے۔ جب یہ حقوق کا خیال رکھا جائے گا تو پھر گھر نہیں ٹوٹیں گے، پھر گھر برباد نہیں ہوں گے، پھر محبتیں قائم رہے گی۔ اور اسی طریقے سے عورت کے ذمے اس کے خامند کے حقوق رکھ دیے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں، عورت اس کے سامنے عاجز بن کے رہے گی، اس کے سامنے انکساری کو اپنائے گی، تواضع کو اپنائے گی، اور اس کی ایک لوڑی اور غلام بن کے رہے گی۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے حاکم بنا دیا، مشاورت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے مشاورت کیا کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات بڑا عمدہ مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ تم اپنی قربانیاں یہاں ہی ذبح کر دو، حرم سے باہر ہی ہم یہاں سے اپنی قربانیاں ذبح کر کے واپس چلے جاتے ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے کہ آئندہ سال آگے حج کرنا ہے۔ لیکن کوئی اٹھ ہی نہیں رہا تھا، لوگ صدمے میں اتنا تھے کہ ہم اتنا صبر کر کے آئے ہیں اور بغیر حج کیے ہم واپس چلے جائیں، تو کوئی بھی نہ اٹھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ انہوں نے تو میری کبھی نافرمانی نہیں کی،
یہ تو میرے اشارہ ابرو پر کٹ جایا کرتے تھے، جہاں پسینے کی بات ہوتی تھی یہ خون وہاں گرایا کرتے تھے، آج اٹھ ہی نہیں رہے۔ آپ اپنی بیویوں کے پاس آئیں، ان سے یہ بات شیئر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کو کہا آقا آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ ایسا کریں، آپ اپنی قربانی کو جا کے ذبح کر دیں، بس آپ اپنی قربانی کو ذبح کر دیں گے، پھر آپ دیکھیں گے آپ کے جانسار آپ کے پیچھے آپ کے عمل کو دیکھ کر کیسے اٹھتے ہیں اور کیسے اپنی قربانیوں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ مشورہ آپ کو آپ کی بیویاں دے رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں بالکل یہ ایک اچھا مشورہ ہے۔ اٹھے آپ نے جا کے اپنی قربانی کو ذبح کیا، بس یہ دیکھنا تھا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کی طرف بھاگے اور سب نے آنن فنن اپنی قربانیوں کو ذبح کر دی۔ تو اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ مشاورت کی جائے، لیکن حاکم گھر کا حکمران وہ خامند ہے۔ اگر بیوی کوشش کرے گی کہ میری بات چلے، میرا آرڈر چلے اور میں خامند کو دبا کے رکھوں تو پھر اس کا گھر آباد نہیں رہ سکے گا۔ اگر مجبوراً خامند نے سمجھوتا کیا بھی تو وہ گھر خیر و برکات سے محروم رہے گا، اس گھر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا۔ جس میں عورت اپنے خامند کے معاملات میں مداخلت کرے یا اپنا آرڈر چلانے کی کوشش کرے، اپنی اطاعت پر اس کو مجبور کرے گی تو وہ گھر آباد نہیں رہ سکے گا۔ تو اس لیے اسلام نے رغبت دی ہے کہ حاکم مرد ہے، عورت کو اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امراتن، جون سی عورت بھی صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھی پابندی کے ساتھ، 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھتی ہے، بھلے نفلی روزے نہ رکھے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہے، وہ حافظت فرجہا، اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے، وہ اطاعت بالہا، اپنے خامند کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتی ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گی، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس میں چاہے یہ داخل ہو جائے۔ اس کو اطاعت کا حکم دے دیا، اس کو فرما برداری کا حکم دے دیا۔ اس سے گھر جڑتے ہیں، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے گھر آباد رہتے ہیں، گھر برباد نہیں ہوتے۔ جب خاتون شرعی طریقے سے زندگی بسر کرے گی، اپنے خامند کے حقوق ادا کرے گی، کہ خامند کے آرڈر پر عمل کرے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خامند حکم دے کہ اس پہاڑ سے پتھر کو اٹھا دوسرے پہاڑ پر لے جا، تو عورت کے یہ ذمہ فرض ہے وہ یہ نہ پوچھے کیا مقصد ہے پتھر کو یہاں سے لے کر وہاں لے جانے کا، بس وہ خاموشی سے پتھر اٹھائے اس پہاڑ پر لے کر جائے۔ یہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم۔ تو اسلام نے یہ حقوق دے دیے ہیں۔ اس وقت میرا موضوع جو ہے یہ نہیں ہے کہ بیویوں کے کیا حقوق ہے اور جو ہیں عورتوں کے ذریعے ان کے خاندوں کے کیا حقوق ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے جو مفصل اس پر گفتگو ہونی چاہیے، ہم انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ لیکن آج جو بات سمجھانی ہے کہ گھر آباد ہیں، اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی، اس کو حت الوسعت جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، توڑنے سے بچایا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الطلاق، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی حلال چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ نے جتنے حلال جائز حکم دیے ہیں، ان میں بھی ایک حکم ایسا ہے جو اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، جس سے اللہ کو نفرت ہے، جائز ضرورت کے مطابق جائز ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ طلاق دینا، کہ انسان مجبور ہو گیا ہے، حالات ایسے ناج پر آ گئے ہیں کہ اب گھر نہیں جوڑ رہا، تو اسلام نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے، لیکن کہا یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اللہ گھر کو جڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ میاں بیوی کے تعلق کو مرتے دم تک قائم دیکھنا چاہتے ہیں، جنت تک اللہ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس کو توڑنے کی اجازت نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ انسان سب سے بڑا اعظم عند اللہ جرمن، انسانوں میں سے سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا گناہگار وہ شخص ہے زوج امرأتن، جو کسی خاتون سے شادی کرتا ہے، فقضا علیہا حاجتہ، اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، ثم طلقہا، پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے. یہ اتنا بڑا مجرم اور گناہگار ہیں کہ اس سے بڑھ کر اللہ کی زمین پر جو ہے شرک کے بعد کوئی گناہگار نہیں ہے. تو دیکھیں کس قدر اسلام نے حفاظت کی ہے، اس تعلق کی اور اس رشتہ داری کی حفاظت کی گئی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی ڈانٹا ہے جو اپنے خامدوں سے فضول طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امراتن، ہر وہ عورت سالت ان زوجیہا، جو اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، بغیر باسل، فضول، اسے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، خامد کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، بس بغیر تکلیف کے وہ اپنے خامد سے طلاق طلب کر رہی ہے، طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس خاتون پر اتنے ناراض ہو جاتے ہیں، اتنا غصے ہو جاتے ہیں، فحرام علیہا راحیۃ الجنہ، اللہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے. جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام کر دیتا ہے. 500 کی مسافت پر جنت کی خوشبو آتی ہے، ایسی خاتون جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. تو یہ اسلام نے اس تعلق کو جوڑنے کی رغبت دی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی آدمی سے مطالبہ کرے کہ میں تیرے ساتھ نکاح تب کروں گی کہ تو اپنے پہلی بیوی کو طلاق دے. یہ مطالبہ کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے. اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کر لے، 4 شادیاں جائز ہے، نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے، لیکن اس کی پہلی بیوی کی طلاق کا مطالبہ مت کرے. اللہ نے اس کو انتہائی ناپسند کی ہے. تو اسلام نے گھروں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو توڑا نہ جائے، ان کو جوڑا جائے. اور حد الوسع ایسے اسباب اللہ نے دے دیے تاکہ طلاق واقعی نہ ہو، طلاق کا معاملہ ہی پیش نہ آئے. اسلام نے کہا اگر طلاق دینی ہے، طلاق کی کئی قسمیں، طلاق کی متعدد اقسام ہیں. ایک طلاق ہے احسن طلاق وہ ہے کہ انسان اگر مجبور ہے، حالات بگڑ گئے ہیں اور معاملات نہیں سدھر رہے، پہلے تو اسلام نے حکم دیا اپنے معاملات کو سدھارو. کیسے سدھارو؟ قرآن کہتا ہے کہ واللاتی، وہ عورتیں تخافون نشوزہا، جن کی نافرمانی اور بغاوت کا تمہیں خوف ہے کہ وہ تمہاری نافرمان ہی رہیں گی اور فرما برداری نہیں کرنا چاہتی، تو ان کے ساتھ تم کیا معاملہ کرو؟ اسلام نے کہا فواعظوہن، ان کو پیار سے سمجھایا کرو، انہیں واعظ کیا کرو، ان کی ذہن سازی کیا کرو. یہ پہلا سٹیپ ہے کہ فواعظوہن، پیار سے انہیں سمجھاؤ، ان کی ذہن سازی کرو، دماغ میں جو بات اس کے بیٹھی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ڈنگی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیڑھی پسلی سے اللہ رب العزت نے سیدہ حوا کو پیدا کیا تھا. فرمایا اس نے ٹیڑھا ہی رہنا ہے، تم اس کو سیدھا نہیں کر سکتے. اگر تم سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو تم اس پسلی کو توڑ بیٹھو گے. کیا معنی توڑنے کا؟ کیا معنی کہ طلاق ہو جائے گی. پھر اس لیے اس سے فائدہ اٹھاؤ. اس سے معاملات جو ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں ہیں معاملات سدھر سکتے ہیں. معمولی نافرمانی ہے یا معمولی جو ہے تکرار ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان، تو حوصلے کا حکم دیا گیا ہے اور حوصلے سے پیار سے سمجھانے کا حکم دیا ہے. فواعظوہن، تم اس کو پیار سے سمجھاتے رہو. پیار سے سمجھانے سے، بار بار سمجھانے سے معاملہ نہیں سدھر رہا تو پھر اسلام نے کیا کہا ہے؟ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر ان کے بستر جدا کر دو، ان سے ناراضگی اختیار کرو، ان سے بولنا بند کرو، گھر سے نکالنا نہیں، گھر میں ہی رہنے دو.
گھر سے نہیں نکال سکتے. اس حالت میں کہا تم ان کے بستر الگ کر دو, انہیں بلانا چھوڑ دو. عقل مند خاتون, سمجھدار خاتون ہے, اگر اس کے اندر عقل ہے, اس کو اس کے ماں باپ نے تربیت دے کر اس کو بھیجا ہے. کیونکہ ہمارے اسلاف تربیت دیا کرتے تھے. جب وہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو رخصت کیا کرتے تھے تو وہ انہیں کہا کرتے تھے, ہم جس گھر میں تجھے بھیج رہے ہیں تیرا جنازہ اسی گھر سے اٹھنا چاہیے. کیا مانا؟ کہ تو نے اسی گھر کا بن کے رہنا ہے, تو نے اپنے آپ کو اسی گھر والوں کا مخلص بنا لینا ہے, ان کے ساتھ تو نے رچ بس جانا ہے. بس اب تو پچھلی زندگی کو بھول جا, گھر کی سہولتوں کو, گھر کے معاملات کو, ناز و نخرے کو, غذا لباس کو, سب کو بھول جا. اب تو نے اپنے خامد کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. غربتیں ہیں یا آسانیاں ہیں, یہ تربیت کرتا ہے باپ بھی اور یہ تربیت کرتی ہے ماں بھی کہ تم نے ایسے زندگی بسر کرنی ہے. تو جب اس قسم کی تربیت ہوگی, اس قسم کا ماحول پیدا ہوگا, تو پھر گھر نہیں ٹوٹیں گے, برباد نہیں ہوں گے, ویران نہیں ہوں گے. تو اسلام نے یہ احکام دی کہ تم ان کے جو ہے بستر جدا کر دو. اگر پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آئی تو قرآن کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ, ہلکا پھلکا مار بھی سکتے ہو, ایسا نہ کہ ہڈیاں توڑ دو, زخم ڈال دو. ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر سکتے ہو جب وہ سرکشی کر رہی ہے, جب وہ نافرمانی کر رہی ہے, لیکن چہرے پر نہیں مارنا. اسلام نے پھر بھی حقوق دے دیے کہ ہلکا پھلکا سرزنش ہونی چاہیے, چہرے پر مارنے سے بچو, ہڈی توڑنے سے بچو, زخم کرنے سے بچو. اسلام نے یہ احکام دیے ہیں کہ اگر یہ سارا معاملہ کرنے کے باوجود بھی اگر معاملات نہیں سدھرتے تو پھر تم ایسا کرو, حاکم من اہلی و حاکم من اہلیہا, کہ صلح کروانے کے لیے ایک آدمی عورت کے خاندان میں سے, ایک آدمی مرد کے خاندان میں سے متعین ہونا چاہیے جو صلح کا کام کروائیں, جو صلح کروانے والا ہوں, توڑنے والے نہ ہوں. کئی صلح کروانے کے لیے آتے ہیں اور کردار کیا کون سا ادا کرتے ہیں؟ شیطان والا کردار ادا کرتے ہیں, کیونکہ شیطان سب سے زیادہ خوش جو ہے وہ رشتہ توڑنے پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. مستدرک حاکم میں کہ شیطان نے اپنا جو تخت ہے وہ پانی کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس نے شیاطین کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, جنات کی, کہ تم جاؤ لوگوں کو ورغلاؤ اور فتنہ برپا کرو. پھر ان کو جو مشن دیا جاتا ہے کہا یہ مشن پورا کرنے کے علاوہ واپس نہ آنا. وہ 1 دن لگے, 2 دن لگے, ہفتہ لگے, مہینہ لگے, سال لگے, 10 سال لگ جائیں, وہ اپنے مشن میں لگے رہتے ہیں اور اپنے مشن کو مکمل کر کے پھر واپس آ کے رپورٹ دیتے. یا بعض کی ڈیوٹی جو ہے نا یومیہ کے حساب سے ہوتی ہے کہ یومیہ کے حساب سے وہ آ کے ابلیس کو آ کے اپنی ساری رپورٹ جمع کرواتے ہیں. آج ہم نے کیا کیا, آج ہم نے اللہ کے بندوں سے کیا کیا گناہ کروائے, کیا کیا نافرمانیاں کروائی, کیا کیا فتنے برپا کروائے, وہ ساری رپورٹ دیتے ہیں. وہ رپورٹ سناتے ہیں, پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو, وہ کہتا ہے میں نے فلاں جرم کروایا, گناہ کروایا. شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا, تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر دوسرا آتا ہے کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا ہے, وہ کہتا ہے تو نے ککھ نہیں کیا, تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک آتا ہے کہتا ہے میں ایک جوڑے کے ساتھ ایسا چمٹ گیا تھا, ان کے پیچھے ایسا پڑ گیا تھا میاں بیوی کے درمیان, میں ایک دوسرے کے خلاف ان کو ابھارتا رہا, میں نفرتیں پیدا کرتا رہا, میں وصف سے ڈالتا رہا, اس قدر میں نے وصف سے ڈالے, اس قدر میں نے نفرتیں پیدا کی کہ آج ان کے درمیان طلاق ہو گئی ہے. جب وہ یہ رپورٹ دیتا ہے شیطان اٹھ کے اس کو ملتا ہے, بے ایمان اٹھ کے اس کا استقبال کرتا ہے, پروٹوکول دیتا ہے, اس کو سینے سے لگاتا ہے اور اپنے تخت پر اپنے قریب اس کو بٹھاتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کیا, قدا سنتا نیما فالتا, تو نے بہت اچھا کیا ہے. یعنی شیطان سب سے زیادہ جو خوش ہوتا ہے
وہ گھروں کے ٹوٹنے پر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے شیاطین کو خوش نہیں کرنا، ہم نے ان کو خوش ہونے کا موقع نہیں دینا۔ ایسی فضا گھروں میں پیدا کرنی ہے کہ جس سے گھر جڑے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ مصالحت پیدا ہو، ایسے بندے چنے جائیں جو مصالحت پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کوشش بھی کارگر ثابت نہ ہو تو پھر کیا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مزید بگاڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خیب رجلا، جس شخص نے کسی آدمی کو ابھارا یا اس کی بیوی کو ابھارا اس کے خاوند کے خلاف طلاق دلانے پر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ہاں مبغوض ترین شخص ہے جو بیوی کو اس کے خاوند کے خلاف ابھار رہا ہے، نفرت پیدا کر رہا ہے، اس کے خلاف جو ہے نا غیبتیں کر رہا ہے، اس کی چگلیاں اور اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے۔ کئی مرد یہ کام کرتے ہیں، کئی عورتیں یہ کام کرتی ہیں، ایک میاں بیوی کے خلاف یہ کام ہوتے ہیں، یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اسلام نے جو ہے میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف بھی ہو جائے تو اس کے درمیان صلح اور مصالحت کا حکم دیا گیا۔ اگر یہ معاملات بھی نہیں سدھرتے تو اسلام نے کہا پھر تم اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ، تو پھر تم جدائی کر لو۔ اگر نہیں معاملات چل رہے تو پھر کیا کرو؟ پھر تم تسریح باحسان، پھر تم اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ، اچھے طریقے سے، ایسے طریقے سے جدا ہو جاؤ کہ دوبارہ اکٹھا ہونا پڑے تو دوبارہ اکٹھا ہونے کی صورت رہے۔ تسریح باحسان، اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو۔ اچھے طریقے سے کیا؟ اس کو کچھ نہ کچھ مال دے کر بھیجو، جس کو طلاق دے رہے ہو اسے کچھ نہ کچھ دولت دو، اپنے مال میں سے، اپنے سرمایہ میں سے، اپنی جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ اس کو دو تاکہ اس کا دل تم جیت سکو۔ اسلام کے یہ دیے ہوئے احکامات ہیں، کتنے پاکیزہ تعلقات اور پاکیزہ احکامات اسلام نے دیے کہ تم طلاق بھی دینے پر مجبور ہو رہے ہو تو پھر ایسے طریقے سے طلاق دو کہ وہ زندگی بھر بد دعائیں نہ تمہیں دیتی رہے۔ اس طریقے سے ماحول پیدا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اچھے طریقے سے پھر تم رخصت کرو، اچھے طریقے سے رخصت۔ اس طلاق کی متعدد قسمیں ہیں۔ ایک آسن طلاق ہے۔ آسن طلاق کیا ہے؟ کہ انسان ایک طہر میں طلاق دے۔ جب عورت نماز چھوڑتی ہے اور پھر وہ غسل کر کے پاک ہوتی ہے، اس کے بعد اس سے ہم بستری کیے بغیر اس طور میں اس کو طلاق دے دے، بس اب معاملہ چھوڑ دے، گھر سے نہیں اس کو نکالنا، طلاق دینے کے بعد بھی گھر میں رکھے۔ کیوں اسلام یہ حکم دے رہا ہے؟ گھروں کو جوڑنے کے لیے۔ اگر جذباتی انداز سے طلاق دی ہے، غصے کی حالت میں طلاق دی ہے، لوگ کہتے ہیں غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، طلاق لوگ دیتے ہی غصے میں ہیں۔ ہنستے ہوئے کون طلاق دیتا ہے؟ پیار میں کون طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو تب بھی آتی ہے جب عداوتیں اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غصے میں اگر اس نے طلاق دے دی ہے، جذبات میں آگے دے دی ہے، اس کی بیوی اس کے گھر میں رہے گی لیکن با پردہ رہے گی۔ اب اس کو خیال آئے گا، اس کے احساس جو جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اگر ماحول پیدا ہو سکتا ہے تو پھر ان کے درمیان صلح کا ماحول گھر میں خود پیدا ہو جائے گا۔ 3 مہینے تک اس کو گھر میں رکھنا ہے، دوسری تیسری طلاق نہیں دینی، بس ایک طلاق دے دی، 3 مہینے تک اس کا نان و نفقہ اس کے ذمے ہے، اس کو کھلائے بھی گا، اس کو پہنائے گا بھی، لباس بھی دے گا، اس کی ضروریات کو بھی پورا کرے گا، گھر میں بھی رکھے گا، سکنا بھی دے گا، نفقہ بھی دے گا۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ تاکہ گھر کسی طریقے سے دوبارہ جڑ جائے۔ لیکن یہاں ہم جذباتی انداز ہوتے ہیں کہ طلاق ابھی ہوئی نہیں تو پہلے ہی گھر سے نکال دی ہے، اور وہ بھاگنے کے لیے تیار، جانے کے لیے تیار ہے، اور یہ نکالنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اسلام کی معلومات کا علم نہیں، اسلام کے احکام کا علم نہیں۔ جو اللہ نے ہمیں بہم زندگی بسر کرنے کے احکام دیے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں، ہم نے سیکھا نہیں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو سکھلایا نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو
تو اسلام نے پھر یہ حکم دے دیا، یہ آسن طلاق ہے، 3 مہینے تک دوسری طلاق تیسری نہیں دینی، بس ایک طلاق۔ 3 مہینے گزر جائیں گے، اگر صلح کا ماحول پیدا نہیں ہوا 3 مہینوں کے بعد خود بخود نکاح ختم ہو گیا، اب وہ خاتون آگے شادی کر سکتی ہے، جدھر چاہے وہ شادی کرے۔ اگر وہ مہینے 2 مہینے سال کے بعد 10 سال بعد دوبارہ اسی خامد سے بھی شادی کرنا چاہتی ہے تو اسلام نے اس کو نہیں روکا، بلکہ اس کے وارثوں اور ولیوں کو کہا ہے تم مت روکو، جنہیں طلاق ہو گئی ہے اگر وہ اپنے خامدوں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو تم انہیں مت منع کرو۔ اسلام نے بڑی سختی سے روکا ہے۔ ایک صحابی اپنی بہن کو ڈانٹنے لگا تھا کہ اس نے تجھے طلاق دے دی ہے، تیرا اس سے نکاح ختم ہو گیا، اب تو پھر اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اس کو ڈانٹا، اس نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہتی اللہ کے رسول میں اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرا بھائی مجھے روک رہا ہے۔ آپ خاموش ہی تھے، اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا کہ تم ان کو مت روکا کرو، انہیں منع نہ کیا کرو۔ تو یہ اس احسن طلاق ہے۔ اور ایک طلاق ہے حسن، وہ طلاق جائز ہے لیکن وہ افضل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک طہر میں طلاق دے، جب مہینہ گزر جاتا ہے تو دوسری طلاق دے، رکھے گا گھر میں، اس کے خرچے اور نان و نفقے کا بندوبست کرے گا، دوسری طلاق دے، پھر تیسرے مہینے تیسری طلاق دے، یہ جائز طلاق ہے۔ اس طریقے سے بھی جو ہے تعلقات کو توڑے جا سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے جب 3 طلاقیں ہو جائیں گی، دوبارہ اس خامند کے ساتھ جمع ہونے کا، دوبارہ نکاح کرنے کے چانس ختم ہو جائیں گے۔ پھر تو اتفاق کی بات ہے، پھر قسمت کی بات ہے کہ وہ خاتون زندگی بسر کرنے کے لیے کسی سے نکاح کرے گی، وہ خامند فوت ہو جاتا ہے یا ادھر سے بھی کبھی کسی موقع پہ طلاق ہو گئی ہے تو تب وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، ورنہ چانس ختم ہے۔ اس لیے اس طلاق کو زیادہ مستحسن نہیں کہا گیا، حسن کہا گیا ہے۔ اور ایک طلاق بدعی ہے جو غیر مسنون طلاق ہے، جو بدعت طلاق ہے، وہ یہ ہے کہ خامند اپنی بیوی کو دوران حیض طلاق دے دے۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران حیض اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، آپ نے فرمایا اس سے رجوع کرو، دوبارہ رجوع کرو، اور جب طہر آئے تو اس میں تو نے اس کو طلاق دینی ہے۔ تو یہ طلاق بدعی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی طلاقیں ہیں جو بدعی ہیں، اور ایک قسم جو ہے وہ ہے باطل طلاق، جو بالکل حرام طلاق ہے، جو طلاق واقع نہیں ہے، وہ لغو ہے، وہ فضول ہے، وہ باطل ہے۔ باطل طلاق ان میں سے ایک یہ طلاق باطل ہے کہ آدمی کہے کہ اگر میں فلاں عورت سے شادی کروں تو اس سے طلاق، نکاح کرنے سے پہلے ہی کہہ دے میری طرف سے طلاق، پھر اس سے نکاح ہو جائے تو وہ طلاق نہیں ہوتی، یہ طلاق باطل ہے۔ اسی طریقے سے باطل طلاقوں میں یہ بھی ہے طلاق المکرہ، کسی کو مجبور کر کے طلاق دلوائی جائے گن پوائنٹ پہ کہ تو طلاق دے، یہ بھی طلاق باطل ہے، یہ طلاق بھی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے باطل طلاقوں میں ایک طلاق ایک مجلس میں یا ایک وقت میں کٹھی 3 طلاقیں ہیں، کٹھی 3 طلاقیں یک بارگی ایک ہی جملے سے کہ میں نے تینوں طلاقیں دی، یا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، ایسا کہنے والی یہ جو طلاق ہے، ان میں بھی ایک طلاق برقرار ہے، ایک طلاق کو گنا گیا ہے، اس میں 2 طلاقیں باطل ہیں، 2 طلاقیں لغو میں، ان کا چونکہ وقت نہیں تھا، ان کا ٹائم نہیں تھا، ایک طلاق تو اس میں جو ہے وہ جائز ہے، لیکن باقی 2 طلاقیں باطل ہیں۔ لیکن آج اسی بنیاد پر جو اسلام کے دیے ہوئے بہترین نظام کے مطابق نہیں ہے، اسلام نے جس طرح ماحول دیا ہے طلاق کا، اس کے یہ بالکل برعکس ہے کہ ایک ہی جملے میں گھر کو برباد کر دیا گیا ہے، ویران کر دیا گیا ہے، اسلام کے دیے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے یہ طلاق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیوں نہیں ہے؟ جب آدمی اپنی بیوی کو کہہ چکا ہے کہ میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی،
تو یک بار کی جو طلاقیں ہیں یہ 3 نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ ایک طلاق کا وقت تھا، دوسری طلاق کا وقت مہینے بعد تھا، تیسری طلاق کا وقت تیسرے مہینے میں تھا. اس نے ایک ہی وقت کے اندر تینوں طلاقیں دے دی ہے. 2 طلاقیں اس میں باطل ہیں، وہ ہوئی نہیں. آپ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ کوئی شخص فجر کے وقت ہی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد زور بھی ساتھ اسی وقت پڑھ لے، عصر بھی اسی وقت پڑھ لے، تو اس کی فجر کی نماز تو ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے وقت پر پڑھا ہے. لیکن اس کی زور اور عصر باطل ہے، وہ اس کی نماز نہیں گنی جائے گی، اس کی نماز کسی شمار میں نہیں ہے. زور کا وقت آئے گا اس کو دوبارہ زور پڑھنی پڑے گی، عصر کا وقت آئے گا اسے دوبارہ عصر پڑھنی پڑے گی. کیوں؟ زور اور عصر کا وقت نہیں تھا، بالکل بے عینی ایک وقت میں ایک طلاق کا ٹائم تھا، وہ ہو گئی. اور جو 2 اور ساتھ دے دیے وہ باطل ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بالکل یہی نظام چلتا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ تھا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی نظام تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو کٹھی 3 طلاقیں دے دیتا تھا. صحیح مسلم میں کتاب الطلاق میں کہ کان طلاق ثلاثہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں جو بھی اس قسم کا کیس آتا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس جو بھی اس قسم کا کیس آتا تھا کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو کٹھی 3 طلاقیں دے دیے، تو ان کو ایک شمار کیا جاتا تھا، ایک، کیونکہ وقت ایک ہے، اس لیے ان کو 3 مہینے کے اندر اندر دوبارہ رجوع کا حق تھا، حق دیا جاتا تھا. سیدنا رکانہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کو کٹھی 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا راجع ہاں، تو اس سے رجوع کر، تیرا رجوع اس سے کرنا بنتا ہے، ایک طلاق ہوئی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کٹھی 3 طلاقیں دیتا تھا وہ ایک شمار ہوتی تھی. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہتر اور کوئی زمانہ نہیں ہو سکتا. وہ وحی کا زمانہ تھا. اس وقت جبریل آسمان سے قرآن لے کے آ رہے تھے، ینزل القرآن، اس وقت قرآن اتر رہا تھا، آسمان سے وحی کا نزول ہو رہا تھا. جب آسمان سے جبریل آ رہا تھا اس وقت 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہوتی تھی. تو پھر بعد میں اس کو 3 کر دیا گیا. بعد کا 3 کرنا یہ دین نہیں ہے. دین صرف وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. بعد میں جو بھی ایجادات ہوئی ہیں، جس وجہ سے بھی ہوئی ہیں، وہ دین نہیں ہے. تو صحیح مسلم میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کٹھی 3 طلاقیں ایک تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک ایسے ہی تھا. آپ کی نبوت کی پوری 23 سالہ زندگی میں یہی دستور رہا ہے. آپ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت آیا. 2 سال کا عرصہ جتنے کیس آئے تھے کہ جس نے اپنی بیوی کو کٹھی 3 طلاقیں دی تھی، جناب صدیق کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ وہ ایک طلاق ہوئی ہے، ان کے درمیان رجوع کروایا جاتا تھا. میاں بیوی کے درمیان صلح کروائی جاتی تھی 3 مہینے کے اندر. اگر 3 مہینے کا ٹائم گزر چکا ہوتا تھا دوبارہ نکاح کروایا جاتا تھا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ تھا، جناب صدیق کے زمانے میں بھی یہ تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. دنیا کی کسی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث کی 2 ایسی کتابیں ہیں جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتابیں صحیح البخاری ہے اور صحیح مسلم ہے. اس میں یہ حدیث موجود ہے. دنیا کی کسی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جو اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں تھا اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، صرف وہی حق ہے، وہی دین ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی چاروں ائمہ کا یہ مسلک ہے، چاروں امام یہ کہتے ہیں کہ 3 ہو گئی. بھائی امام 4 ہوں، امام 10 ہوں، امام 20 ہوں،
امام سینکڑوں ہوں، ہزاروں ہوں، دنیا کے تمام امام ایک پلڑے میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں کسی امام کی بات نہیں چل سکتی۔ کسی امام کے قول و کردار کو پیش مت کرو۔ اگر لانا ہے تو قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت اس کا پیش کرو کہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں کٹھی 3 طلاقیں 3 گنی جاتی ہوں، 3 شمار ہوتی ہوں، ایک ایسا فرمان، ایک ایسی صحیح حدیث دنیا کا کوئی شخص پیش کرے، کوئی ایک حدیث لاکھ روپیہ انعام دیں گے۔ تو اگر نہیں کر سکتے اور اللہ کے فضل سے نہیں لا سکیں گے، ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے، کر بھی نہیں سکیں گے، تو پھر ہم ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ پھر لوگوں کے گھروں کو مت اجاڑو، لوگوں کے گھروں کو مت برباد کرو، غلط فتوے پیغمبر کی سنت کے خلاف فتویٰ بازی کر کے لوگوں کے گھروں کو اجاڑو مت، رحم کرو لوگوں پر، ان کے بچوں پر، تم ان کے گھروں کو برباد کرتے ہو۔ اسلام نے اس کو جوڑنے کا حکم دیا، قائم رکھنے کا حکم دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کٹھی 3 طلاقیں ایک تھی، جناب صدیق کے زمانے میں بھی ایک تھی۔ اس کے بعد تیسرا دور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ان کے بھی ابتدائی 2 سالہ جو دور تھا اس میں بھی یہی تھا کہ جتنے فیصلے جتنے کیس آئے تھے ان کو ایک شمار کیا گیا ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ لوگوں نے تو اس کو مذاق بنا لیا ہے کہ 3 طلاقیں دے دے پھر میرے پاس آ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا تم نے مذاق بنایا اللہ کی شریعت کو، اب جس نے ایسا مذاق کیا میں اس کو سزا دوں گا، اور میری ایک یہ سزا ہے کہ میں ان کو کبھی اکٹھا نہیں ہونے دوں گا، میں ان کو یہ سزا دوں گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے بعد ایک سیاسی حکم جاری کیا ہے، سیاسی حکم اس کا یہ سیاسی حکم نامہ تھا، یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا، اس کا سیاسی پروگرام تھا جس پر صحابہ نے بھی اختلاف کیا ہے اور بھی علماء نے اختلاف کیا ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے کئی فیصلے تھے، سیاسی کئی فیصلے تھے جس سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے حج تمتع سے منع کر دیا تھا، لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ حج تمتع اللہ کے پیغمبر نے جائز کہا ہے، ہم حج تمتع کریں گے، تو اس لیے ان کے اور بھی کئی فیصلوں پر اختلاف ہوا ہے۔ ہر امتی کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ہر امتی کے فیصلے کو پرکھا جا سکتا ہے، رد کیا جا سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کے مقابلے میں عمر بن خطاب کے فیصلے کو نہیں لایا جا سکتا، بھائی نہیں لایا جا سکتا۔ محمد رسول اللہ وہ ہستی تھے جس پر جبریل نازل ہوا کرتے تھے، جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ عمر بن خطاب اپنی عظمتوں اپنی شانوں اور رفتوں کے باوجود وہ امتی تھے، امتی، ان کے فتوے کو چیلنج ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تربیت خود بھی یہ دی تھی، انہوں نے ایک مجلس میں پوچھا لوگوں اگر میں ایسا حکم جاری کروں جو کتاب و سنت کے مخالف ہو تم کیا کرو گے؟ چیک کیا، پرکھا کرتے تھے، امتحان لیا کرتے تھے، برسر منبر کھڑے ہیں، کہا کیا کرو گے؟ لوگ بڑے بڑے بیٹھے تھے، بڑے بڑے سردار بھی بیٹھے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، جناب صدیق کے بعد عمر بن خطاب کا دور ہے اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ پوچھتے ہیں بتاؤ لوگوں اگر میں ایسا حکم جاری کروں جو کتاب و سنت کے مخالف ہو، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ لیکن پہلی صف میں جناب عثمان بیٹھے ہیں، جناب علی بیٹھے ہیں، طلحہ و زبیر بیٹھے ہیں،
بڑی عظیم ہستیاں، لیکن سب سے آخری سب سے ایک پینڈو اٹھا، ایک دیہاتی اٹھا، بکریوں کا چروایا اٹھا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ وہ خود نہیں اٹھا، اس کو اللہ نے اٹھایا تھا۔ کیوں؟ ایک بڑا تو دوسرے بڑے کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتا رہتا ہے۔ آج اللہ ایک دیہاتی کو اٹھانا چاہتے تھے، ایک پینڈو اٹھا اور اس نے جواب دیا آدھی دنیا کے حکمران کو، آدھی دنیا کے حکمران کو، جس کا نام سن کے کیسر و کسرا لرز جایا کرتے تھے، آج اس کو جواب ایک عرابی دے رہا ہے، ایک دیہاتی دے رہا ہے۔ اور جواب اس نے کیسا دیا اور کس انداز میں دیا؟ تاریخ کے الفاظ ہیں، اس نے اخرج سیفا من الحنت، اس نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور عمر بن خطاب کو وہ تلوار دکھائی، کھڑا ہوا پورے مجمع میں، پھر اس نے تلوار نکالی، عمر بن خطاب کو تلوار دکھائی، اور تلوار دکھا کے پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا امیر المومنین لو آوجتا نسدد بہذا، اے امیر المومنین کتاب و سنت کے خلاف چلنے کی کبھی جرات نہ کرنا۔ اگر کتاب و سنت کے خلاف کبھی تو نے چلنے کی کوشش کی تو زبان سے نہیں، نسدد بہذا، ہم اپنی تلوار سے تجھے سیدھا کریں گے، تلوار سے سیدھا کریں گے، تلوار سے۔ عمر بن خطاب نے کہا الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھے سیدھا کرنا جانتے ہیں، ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ لوگوں، ایک ہی ہستی ہے جس کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں، ایک ہی ہستی ہے جس کے فتوے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جس کے قول کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جس کے فرمان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک ہستی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آؤ اس کو اپنا امام بناتے ہیں، آؤ اس پر ہم اکٹھا ہوتے ہیں، آؤ امت کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ امت کسی اور امام پر کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی امام ابو حنیفہ کی بات کرے گا تو کوئی امام مالک سے زیادہ محبت کرنے والا ہو سکتا ہے، وہ کہے گا میرے امام کی فقہ پہ چلو۔ تیسرا اٹھے گا نہیں، میرے امام احمد ابن حنبل کے پیچھے چلو۔ چوتھا کہے گا امام شافعی کی فقہ پر چلو۔ امت میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی، وہ فارمولہ اللہ کے فضل سے ہم پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس ہے وہ فارمولہ، کیونکہ ہم نے اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر کسی کو بڑا نہیں بنایا، ہم نے صرف اسی کو بڑا بنایا ہے۔ لوگوں نے تو اس پر اس کے صرف نعرے مارے ہیں، نعرے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن انہوں نے فرما برداری کے لیے پیر اور ڈھونڈے ہیں، انہوں نے اقتدا کرنے کے لیے امام اپنے اپنے بنائے ہیں۔ ہم نے اللہ کے پیغمبر کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اب ہم کسی اور کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم کہتے آؤ اس ہستی پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو شخص بھی 3 طلاقیں دیتا تھا اکٹھی ایک مجلس میں، نبی علیہ السلام اس کو ایک شمار کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم میں کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ 23 سالہ نبوت کے دور میں ایسے ہی فیصلے ہوتے رہے، جو جذباتی انداز میں طلاق دے دیتا تھا نبی علیہ السلام صلح کروا دیتے تھے۔ لیکن آج اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو پسے پشے ڈال کر کہا جاتا ہے ہمارے مذہب کے اندر کٹھی دی ہوئی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہے تو پھر جدائی کروا دی جاتی ہے، ان میاں بیوی کو کٹھا نہیں رہنے دیا جاتا، یہ ظلم ہے۔ اور پھر اس پر ایک مزید ظلم ڈھایا جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان شرما جاتا ہے، پھر یہ نکال دیا گیا کہ ایسا کرو اس خاتون کا ایک رات کے لیے کسی سے نکاح کر دو، اس کو حلالہ کا نام دے دیا کہ ایک رات کے لیے پچھلا خامد خود اپنی بیوی کا نکاح کر رہا ہوتا ہے۔ غیرت ڈوب گئی ہے، غیرت ختم ہو گئی ہے۔
یہ ایک ایسا نکاح ہے، ایک رات دو راتوں کے لیے نکاح نہیں ہوتا، نکاح پوری زندگی بسر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ حلالے کی لعنت کو نکالا گیا اور پھر اس کا مظاہرہ کیا گیا، کئی جگہ پہ حلالہ سنٹر کھولے گئے، وہ گنڈے اور بدماش تیار کیے گئے جن کو ایک رات کے لیے خاتون دی جاتی ہے اور دوسرے دن پہلے خامد کی طرف سپرد کر دی جاتی ہے۔ یہ اسلام کا فطرتی نظام نہیں ہے، یہ بغیرتی والا نظام ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سید الثقلین نے اس لیے کہا تھا لعن اللہ المحلل والمحلل، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، لعنت۔ لیکن میں حیران ہوں کہ ایک مولوی صاحب نے تو یہاں تک لکھا، اس نے کہا شاید یہاں لعنت سے مراد رحمت ہو۔ کہتے ہیں ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو لعنت ڈالی ہے اس سے مراد یہ ہو کہ اس پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن کو سیکھیں، پیغمبر ذیشان کے فرمان کو سیکھیں، اپنے گھر ترجمے والا قرآن رکھیں، صحیح البخاری رکھیں، صحیح مسلم حدیث کی کتابیں ترجمے والی رکھیں، پڑھیں۔ یہ ہندیر نگری جہالت والی ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ لوگوں کو معرفت ملے گی اور علم آئے گا، جہالت ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ حق آ جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر